پانچ لائن کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ اسرائیل نے متحدہ عرب امارات کو ہلا کر رکھ دیا، خطرناک حملہ، قیمتی راز اور دستاویزات چوری۔ اسرائیل کو تسلیم کرنے پر عرب ریاستوں کو بڑی سزا مل گئی۔ سعودی وزیر نے اسرائیل کے حوالے سے بڑا بیان جاری کر دیا۔ پوری دنیا حیران، آخر خطے میں کیا ہو رہا ہے؟ کیا ایران نے UAE پر سائبر حملہ کروایا؟ آج ہم آپ کو ایران، سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان جاری کشیدگی کے اہم پہلوؤں سے شناسائی دیں گے۔ تاہم نئے شامل ہونے والے دوستوں سے التماس ہے کہ پانچ لائن کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن بھی آن کر لیں تاکہ آپ تک خطے کی اہم اور تازہ صورتحال بر وقت پہنچ سکے۔ تو آئیے چلتے ہیں موضوع کے اصل حصے کی جانب۔ دوستو، سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلیمان کی اسرائیلی وزیراعظم سے خفیہ ملاقات کی خبر گزشتہ دنوں دنیا بھر میں توجہ کا مرکز رہی۔ تاہم سعودی وزیر خارجہ نے اس طرح کی کسی بھی ملاقات کی تردید کرتے ہوئے وضاحت کی کہ اس ملاقات میں صرف امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ اور شہزادہ سلیمان موجود تھے۔ یوں بظاہر سعودی وزیر خارجہ کی تردید کے بعد یہ معاملہ ختم ہو گیا، لیکن امریکی، اسرائیلی اور مغربی پریس میں اس ملاقات کا نہ صرف یہ کہ بہت چرچا ہوا بلکہ اس کے ممکنہ اثرات پر تبصرے بھی کیے گئے۔ دراصل عرب دنیا اور اسرائیل جس تیزی سے قریب آ رہے ہیں، یہ خبریں اور تردید اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ متحدہ عرب امارات، بحرین اور سوڈان تو اسرائیل سے سفارتی تعلقات استوار کر چکے ہیں، جبکہ مصر اور اردن پہلے سے ہی اسرائیل کو تسلیم کر چکے تھے۔ دوسری طرف ایک اور مسلم ملک یعنی ترکی کے بھی تمام تر مخالفانہ بیانات کے باوجود اسرائیل سے تعلقات اپنی جگہ موجود ہیں۔ تیونس بھی اسرائیل سے مختلف قسم کے معاہدے کر رہا ہے۔ اس تناظر میں سعودی عرب، امریکہ اور اسرائیل کے حکمرانوں کی اس مبینہ خفیہ ملاقات کو بہت اہمیت دی گئی۔ ماہرین کے مطابق اگر ایسی کوئی ملاقات ہوئی ہے تو مستقبل میں یہ ایک بڑا بریک تھرو ہوگا۔ دوستو، دوسری جانب عالم اسلام عربوں اور اسرائیلی قوم کی دوستی کو تباہی کا نام دے رہا ہے، یہاں تک کہ عرب اسلامی اسکالرز نے اسے موت سے تشبیہ دی ہے۔ پاکستان، ایران اور ترکی سمیت دیگر مشرقی ایشیائی اسلامی ممالک نے بھی عرب اسرائیل دوستی کو نامنظور قرار دیا ہے، کیونکہ یہود و نصارہ مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے۔ اس بات کی گواہی مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن مجید الفرقان حمید میں بھی موجود ہے، جبکہ اسرائیل فلسطینیوں کا قاتل اور ناجائز ریاست ہے۔ ان تمام تر وجوہات کے باوجود متحدہ عرب امارات نے نہ صرف اسرائیل کو تسلیم کیا بلکہ UAE کی جانب سے اسرائیل سے تجارتی، معاشرتی اور دیگر رسم و رواج بھی بڑھائے جا رہے ہیں۔ تاہم رفتہ رفتہ اب اس کے نقصانات بھی منظر عام پر آنا شروع ہو چکے ہیں۔ گزشتہ روز کی ایک اہم خبر کے مطابق متحدہ عرب امارات کے سائبر کرائم شعبے کے سربراہ نے تہلکہ خیز بیان جاری کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل سے دوستانہ تعلقات کے بعد سے ان کا ملک سائبر حملوں کی زد میں ہے۔ اگست میں عرب امارات نے اسرائیل سے تعلقات بحال کرنے کا فیصلہ کیا، جس پر فلسطینیوں اور دیگر مسلمانوں نے سخت ناراضگی کا اظہار بھی کیا۔ بحرین اور سوڈان نے بھی امارات کی تقلید میں رابطے کرنے کا فیصلہ کیا، جس نے متحدہ عرب امارات کی مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے۔ خود اماراتی حکومت کا دعویٰ ہے کہ جب سے اس نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات استوار کیے ہیں، اس وقت سے اس کے مالی اداروں کو اس حوالے سے مشکلات کا سامنا ہے، اور اب باقاعدہ طور پر اماراتی سائبر کرائم شعبے کے سربراہ نے واضح کر دیا کہ ان کی اسرائیل سے دوستی مہنگی ثابت ہو رہی ہے۔ ناظرین گرامی، ماہرین کے مطابق اسرائیل ہی کی جانب سے متحدہ عرب امارات کو سائبر اٹیکس کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، کیونکہ یہودی قوم جلد از جلد پورے عرب پر قبضے کی کوشش میں ہے اور ماڈرن دور کے ماڈرن ہتھیاروں سے عرب خطے کو قابو کیا جا رہا ہے، اور موجودہ ہونے والے سائبر اٹیکس بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ جبکہ متحدہ عرب امارات کے تجزیہ نگار اس عمل میں ایران کے ملوث ہونے کا الزام بھی عائد کر رہے ہیں، اور بعض افراد اسے امریکہ کی کارستانی قرار دے رہے ہیں۔ اندر کی خبروں کے مطابق حال ہی میں عرب امارات پر ہونے والے سائبر اٹیکس انتہائی حساس نوعیت کے ہیں، جن میں معاشی اور دفاعی شعبوں کو خاص طور پر ٹارگٹ کیا گیا اور کئی اہم راز چرا لیے گئے ہیں، جس کے بعد متحدہ عرب امارات کے لیے سیکیورٹی کے سنگین خطرات پیدا ہو چکے ہیں، جو آنے والے وقت میں پورے عرب کے لیے بڑا طوفان کھڑا کر سکتا ہے۔ دوسری جانب سعودی عرب تمام تر حالات کو کھلی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد اسرائیل سے تعلقات کی پینگیں بڑھانے کی جدوجہد میں مصروف ہے۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے اسرائیل کے ساتھ مشروط تعلقات پر آمادگی ظاہر کر دی۔ عرب میڈیا کے مطابق گزشتہ روز سعودی وزیر خارجہ نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ اسرائیل سے معمول کے تعلقات سے پہلے فلسطینی ریاست قائم کی جائے۔
سعودی عرب اسرائیل کے ساتھ معمول کے مکمل تعلقات استوار کرنے کے لیے ہمیشہ سے تیار رہا ہے۔ خطے میں اسرائیل کو مقام ملنے اور پائیداری کے لیے فلسطینی ریاست کے قیام کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کو دوبارہ مذاکرات کی میز پر لانے پر توجہ مرکوز کی جانی چاہیے۔ ایک آزاد فلسطینی ریاست کے قیام سے ہی خطے میں حقیقی امن قائم ہوگا۔ اس بیان کے بعد عالمی مبصرین نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ سعودی عرب چند دنوں میں اسرائیل کو ایک ملک کے طور پر تسلیم کر لے گا، کیونکہ اس حوالے سے سعودی عرب نے اپنا ہوم ورک مکمل کر لیا ہے۔ دوستو، گزشتہ برس سے مڈل ایسٹ کے حالات جس تیزی سے پلٹا کھا رہے ہیں اور خطے میں اسرائیل کا کردار بڑھتا جا رہا ہے، وہ مسلم دنیا کے لیے غور و فکر کا حامل ہے۔ اس منظر نامے میں دیکھنے کی اصل بات یہ ہے کہ آخر خلیجی ممالک اتنی جلدی میں کیوں ہیں اور ان کے فیصلوں کے مقاصد کیا ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں حالیہ تبدیلیاں صدر ٹرمپ کی کوششوں اور خارجہ پالیسی کا نتیجہ ہے، جسے شاید ہی کوئی امریکی حکمران ایوان یا شہری ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھے، کیونکہ اسرائیل نہ صرف امریکہ بلکہ مغربی دنیا کا بھی مشرق وسطیٰ میں سب سے طاقتور اور قابل اعتماد حلیف ہے۔ اسرائیل کے چین اور روس کے ساتھ بھی اسٹریٹجک تعلقات ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا اسرائیل کو آنکھیں دکھانے سے قاصر ہے۔ دراصل امریکہ چاہتا ہے کہ خلیج کے ممالک سے اسرائیل کے تعلقات معمول پر آ جائیں، اور اس پر ٹرمپ نے اپنی مڈل ایسٹ خارجہ پالیسی کا فوکس رکھا۔ جب UAE اور بحرین نے اسرائیل سے سفارتی تعلقات کا اعلان کیا تو اس موقع پر سعودی عرب نے محتاط انداز میں اس کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا تھا کہ جب تک اسرائیل اور فلسطین کے درمیان معاہدہ نہیں ہو جاتا، وہ اس سمت کوئی پیش قدمی نہیں کریں گے۔ ٹرمپ کے ہارنے کے بعد اس خبر کا آنا بہت سے اہم امور کی طرف اشارہ ہے۔ معزز خواتین و حضرات، حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں مشرق وسطیٰ میں بڑی جنگ چھڑ سکتی ہے، جس میں اسرائیل اور امریکہ کا اہم کردار ہوگا، جبکہ عرب خطہ بھی اس وقت سنگین خطروں سے دوچار ہے۔ اس حوالے سے آپ کی رائے کیا کہتی ہے؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں آگاہ کیجیے گا۔ پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرتے ہوئے دیگر دوستوں سے شیئر کریں اور ہمارے چینل سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔